لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ انسان اگر اپنی منزل کی طرف پہنچنا چاہتا ہے، کوئی گول اچیو کرنا چاہتا ہے، تو اس کو دو شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں، دو کنڈیشن فلفل کرنی پڑتی ہیں۔ اگر وہ فلفل ہو جاتی ہیں، شرائط پوری ہو جاتی ہیں، تو انسان اپنے منزل پہ پہنچ جاتا ہے، الٹیمیٹ گول اچیو کر لیتا ہے۔ پہلی بات، اس کو راستے کا پتہ ہونا چاہیے، کن راستوں سے گزر کر میں اپنے گول کی طرف جا سکتا ہوں۔ جب راستے کا پتہ ہو، پھر دوسری بات، اس کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کوشش کرے، کنٹینیو اسٹرگل کرے، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جتنی ریکوائرڈ ایفرٹ ہے، جتنی محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، اگر انسان وہ کر لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ آج یہ بات بالکل واضح ہے، انسان اس جہاں میں زندگی گزارتا ہے، اسے طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اسے کئی فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف اوقات میں انسان کو مختلف فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت میں انسان چار بڑی غلطیاں کرتا ہے جو اس کو حقیقی منزل سے دور کر دیتی ہیں۔ حقیقی منزل آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کے گول وقتی ہیں، دنیا کی منازل عارضی ہیں۔ آج اگر ہم دنیا میں ایک گول سمجھ کے محنت کرتے ہیں، وہ اچیو ہو جاتا ہے، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں، پھر اگلی منزل، پھر اگلا گول۔ لیکن آخرت کی کامیابی ایسی کامیابی ہے کہ وہ حقیقی اور دائمی کامیابی ہے۔ جو کامیاب ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، جو ناکام ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو آج کا انسان اپنی اس دائمی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس میں چار غلطیاں اس سے ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی، انسان نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا دیا۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی توجہ آخرت سے ہٹ کے اس عارضی دنیا پہ آ گئی۔ یہ دنیا تو ایک عارضی جگہ ہے، یہاں کے غم بھی عارضی ہیں، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ ہم آخرت کی تیاری کو چھوڑ کے دنیا کی تیاری میں لگ گئے۔ جتنا وقت ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے لگانا تھا، ہم نے دنیا کی تیاری میں لگا دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت ہم نے اس دنیا کو دے دیا۔ ہے شمع تیری عمر طبی ہے اقرار، ہنس کے گزار دے کہ رو کے گزار دے۔ یہ دنیا عارضی ہے، جس نے غربت میں کاٹ لی اس کی دنیا بھی گزر گئی، اس کی زندگی بھی گزر گئی۔ جس نے عیاشی کے ساتھ زندگی گزاری اس کی زندگی بھی گزر گئی۔ روکھی سوکھی روٹی کھائی اس سے بھی زندگی گزر گئی۔ جس نے پراٹھے کھائے اس کی زندگی بھی گزر گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے، اس آخرت کے لیے جو اس کو محنت کرنی چاہیے تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا، وہ کیا یا نہیں کیا۔ اگر وہ محنت کر کے چلا گیا وہ کامیاب ہے، اگر دنیا میں پھنس گیا تو وہ ناکام ہے۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے، ایک بندہ غریب ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، وہ ہر وقت تگدوں میں مصروف رہتا ہے، میری ضروریات پوری ہو جائیں۔ لیکن یہ دنیا ایسی ہے، اگر کوئی مالدار بھی ہے، مال و دولت بھی بہت ہے، لیکن
वो भी इसी दुनिया को बढ़ाने के चक्कर में लगा रहता है। 24 घंटे मजीद की तरफ उसको सुकून से नहीं रहने देती। 99 का चक्कर, 99 हो गया, एक और हो जाए, एक और हुआ, एक और हो जाए। हमारे शेख हजरत मौलाना पीर हाफिज जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दी दाऊद बरकातुहू मालिया फरमाते हैं कि एक रात में तहज्जुद के वक्त उठा, मुझे एक इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉल आई। अब रात के 3 बज रहे हैं। उसने कॉल पे हाल अहवाल पूछा, फिर कहा हजरत कॉल मैंने इसलिए की, मुझे पता है आप तहज्जुद के लिए उठते हैं, लिहाजा आपकी नींद तो नहीं खराब हुई, एक मसले में फंसा हुआ हूं, सारी रात नींद नहीं आई, मेरे लिए दुआ कर दें। अब वो मसला क्या है? वो बंदा कहने लगा मेरी 35 मिलें हैं, 36वीं मिल का कल इफ्तिताह है, उसके शेयर बिकने हैं। अब मुझे सारी रात इस फिक्र से नींद नहीं आई, मेरी 36वीं मिल का क्या होगा, उन शेयर्स का क्या होगा। एक बंदे की 35 फैक्ट्रियां हैं और 36वीं फैक्ट्री लग रही है और फिक्र उसको इतनी है कि उसको रात को नींद नहीं आ रही। ये दुनिया ऐसी मीठी है कि जो इसके पीछे लग गया तो उसका इख्तिताम नहीं होता, हत्ता कि इंसान कब्र तक पहुंच जाता है। और ये इंसान की लालच उसको दुनिया में सुकून नहीं लेने देती, उसके दिल में इत्मीनान नहीं आता। जो इस धोखे में पड़ गया फिर वो मुसलसल इसी धोखे में लगा रहता है, मजीद और हासिल करने के चक्कर में वो अपने वक्त को जाया कर देता है। हदीस पाक में आता है कि अगर किसी को एक वादी सोने की मिल जाए तो वो तमन्ना करेगा कि एक वादी मजीद मुझे सोने की मिल जाए। अब अगर उसको वो भी दे दी जाए तो उसकी तमन्ना होगी ये जो सोने की वादी बनाने वाला हूं ना, ये मैं खुद बन जाऊं। यानी इंसान को का जो पेट है इस दुनिया के सोने और चांदी से नहीं भर सकता। हाँ, जब ये कब्र में जाएगा, कब्र की मट्टी इस पेट को भरेगी। अब दूसरी गलती जो इंसान करता है वो रूहानियत के बजाय मादे पे मेहनत कर रहा होता है। जितनी मेहनत उसको अपनी रूहानियत पे मेहनत करनी चाहिए थी, वो मेहनत वो मादे पे कर रहा होता है। इसीलिए आज हम देखते हैं मादे ने बहुत तरक्की कर ली, इंसान ने अपनी पूरी एफर्ट, पूरी मेहनत का मैदान मादे को बना लिया, तरह तरह की इजादात हो रही हैं, लेकिन वही इंसान अपनी रूहानियत से गाफिल होता है। आज इस मादे के पीछे हम अपनी यूनिवर्सिटीज को देखें, यूनिवर्सिटीज भरी हुई हैं। हत्ता कि अमेरिका में जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर 50,000 भी तुलबा हो, उसको भी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं कहते, यानी 75,000, ये इससे भी ज्यादा स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में होते हैं। अब ये क्या है? ये मादे की मेहनत है, मकसद ही मादे की मेहनत बन गया, जिंदगी का रुख ही ये बन गया। इसी वजह से फिर तरह तरह की इजादात हो रही होती हैं। आज हम सुर्ख रंग का तरबूज तो खाते हैं, लेकिन अब पीले रंग का तरबूज भी साइंसदानों ने बना दिया। हम तरबूज इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उसमें बीज होते हैं। आज साइंसदानों ने तरबूज पे मेहनत की, बीज के बगैर बना दिए, न कच्चा बीज न पक्का बीज। टमाटर, एक एक किलो का टमाटर इस पे मेहनत की और एक किलो का टमाटर बना दिया। खीरे अपनी मर्जी के साइज के, बड़े चाहिए तो उसका बीज मिल जाएगा, छोटे हों तो उसका बीज मिल जाएगा। अब ये क्या है? ये मादे पे मेहनत है, मैदान मादा बन गया। आज अगर हम लॉन में घास उगाते हैं, कई दिन लगते हैं, उसको पानी देना पड़ता है, लेकिन जदीद ममालिक के अंदर, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर घास की सफ़ें मिलती हैं, पूरी सफ़ पे छा दें उतनी ज्यादा घास लग जाएगी। अल्लाह अकबर। अब ये तस्खीर है, इंसान मादे पे मेहनत करता जा रहा है, उसको तस्खीर करता जा रहा है। और तीसरी गलती जो इंसान करता है
وہ اپنے من کو چھوڑ کے اپنے تن پہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ آج جتنی ہمیں فکر اپنی ظاہری حلیے کی ہوتی ہے، اپنے ظاہر کو سنوارنے کی ہوتی ہے، اتنی باطن کی فکر نہیں ہوتی۔ جتنی محنت ہمیں اپنے باطن پہ کرنی چاہیے تھی، آج اتنی محنت یا اس سے بھی زیادہ ہم اپنے ظاہر پہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے چہرے کے اوپر تھوڑا سا داغ لگا ہو، مٹی لگی ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس حلیے میں ہم لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، بلکہ تیار ہو کے جاتے ہیں۔ جو لوگ صبح آفیسز جانا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے بزنس پہ جانا ہوتا ہے، وہ فریش ہو کے جاتے ہیں، بات لے کے جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کوئی بندہ کہ میں چہرہ میرا گندا ہو، چہرے پہ تھوڑی سی بھی ڈسٹ لگی ہو اور میں لوگوں کے سامنے جاؤں۔ لیکن وہی بندہ، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے دل کے اوپر میل کی تہیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، ظلمتیں چڑھی ہوتی ہیں، اور وہ اسی حالت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اسی حالت میں مر جائے، اللہ کو وہ دل کیسے دکھائے گا؟ دن میں کئی دفعہ آئینہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرے ظاہری شکلی صورت خراب نہ ہو، لیکن دل کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے ہیں۔ وہ واقعہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ ایک بازار سے وہ گزر رہے تھے، ایک بہت نورانی شکل کے بزرگ ان کو ملے۔ انہوں نے ان کو پہچان لیا، پوچھا احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ اب حضرت فرماتے ہیں میں حیران ہوا، یہ سارے بازار میں انسان ہی تو ہیں۔ تو جواب دیا حضرت یہ سارے انسان ہی تو ہیں۔ اب اس بزرگ نے بڑی حیرت سے کہا یہ سارے انسان ہیں۔ وہ انہوں نے کچھ اس توجہ سے کہا کہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے پورے بازار کے اندر کتے بلے خنزیر نظر آئے، کوئی انسان نظر آیا۔ اب جب ان کی کیفیت ختم ہوئی تو وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ تو حضرت پھر اپنے درس قرآن میں یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے مالک تو سبھی کا ایک، مگر مالک کا کوئی ایک، لاکھوں میں نہ ملے گا کروڑوں میں تو دیکھ۔ آج من کے اندر اندھیرا ہے، دل کے اندر ظلمتیں ہیں، پرواہی نہیں ہے، ظاہری چہرے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، دل کی فکر ہی نہیں۔ آج جو ہمارا دل ہے ٹریش کین بنا ہوا ہے، دنیا کی محبت اس میں، جس چیز کی نگاہ جس پہ پڑتی ہے اسی کی محبت ہمارے دل میں۔ یہ دل ہم کیسے اللہ کے سامنے لے کے جائیں گے؟ اور چوتھی غلطی، انسان نے اپنے دل کو چھوڑ کے دماغ کو، عقل کو میدان کا، عقل پہ محنت شروع کر دی، عقل کو محنت کا میدان بنا لیا، ساری توجہ عقل پہ لگا لی، دل کو چھوڑ دیا۔ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی کی ایجادات ہوتی ہیں یہ ساری عقل پہ محنت ہی کی وجہ سے ہیں۔ انسان کو جتنی محنت اپنے دل پہ کرنی چاہیے تھی کہ کل یہ دل میں اللہ کے سامنے لے کے جاؤں گا تو کیا یہ دل میں اللہ کو دکھا پاؤں گا، بلکہ دل میں محنت کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے اور عقل پہ محنت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل پہ محنت کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں انسان جو ارادہ کرتا ہے، جو محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے آگے عقل اس پہ سوچتی ہے یا عملی جامہ پہناتی ہے۔ اب جن لوگوں نے اپنے دل پہ محنت کر لی ان کی سوچ پاک ہو گئی، دل پہ محنت کرنے کے لیے ذکر کیا تو ذکر سے فکر کی گندگی دور ہو گئی، وہ انسان بن گئے۔ اب کیلیفورنیا امریکہ کی ایک ریاست ہے، بہت بڑی اسٹیٹ ہے،
कम व बेश सऊदी अरब के बराबर उसका रकबा है, बड़ी अमीर रियासत है। चोरी रोकने के लिए उसका बजट पाकिस्तान के बजट से कई गुना ज्यादा है। अब तसव्वुर करें, मकसद क्या है कि चोरियां रुक जाएं। अब इंसान ने तरक्की भी कर ली, अपने आप को वो एग्जाम्पलरी भी बना के पेश कर रहे होते हैं, लेकिन हालत ये है अगर एक दफा बिजली वहां पे चली गई, बहुत बड़ी बड़ी चोरियां होनी शुरू हो गई। जो इंसान के दिल में अगर मेहनत नहीं होगी, उसकी सोच पाक नहीं होगी, वो इंसान नहीं बनेगा। तो वक्ती डरावे से इंसान को किसी हद तक तो मजबूर किया जा सकता है, लेकिन हकीकी अंदाज में वो इंसान नहीं बन सकता। तो आज हमें अपनी गलतियों की निशानदेही हो गई। हमें चाहिए कि हम इन गलतियों को छोड़ दें, गलतियों से तौबा कर लें, इन गलतियों की इस्लाह करवा लें, मेहनत का मैदान आखिरत बना लें, रूहानियत पे मेहनत करें, अपने अंदर अपने दिल के ऊपर मेहनत करें, अपने बातन को संवारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो कहा सुना उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।